کشمیر کے اندر تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ چیز ذرا زیادہ ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو چھوٹے سا خطہ ہے, وہاں پہ بیوروکریسی بہت بڑی تھی. اگر وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 10 روپے کا ٹوٹل جو ہے نا قومی آمدنی ہے ریاست آزاد جموں و کشمیر کی, 10 روپے کی قومی آمدنی ہے, تو 7 روپے اس بات پہ خرچ ہوتے ہیں کہ باقی 3 روپے کس کے اوپر خرچ کیے جائیں گے, یا باقی 3 روپے کیسے خرچ کیے جائیں گے. اس چیز کے اوپر یہ حساب ہے وہاں کا, آسان الفاظ میں جو ہے نا. تو بیوروکریسی کی انتہا ہے, کرپشن کی انتہا ہے, اور سرکاری ملازمین جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہیں ہر جگہ کے اوپر, اوور کراؤڈڈ ہے ہر چیز جو ہے نا وہاں پہ, اور عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا, کوئی بندہ کام بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, مطلب کشمیر کے بارے میں کہ اس کی پارلیمنٹ کا ہر بندہ ہی وزیر ہے, ہر بندہ ہی وزیر رہا پچھلی اس کے گورنمنٹ کے اندر. تو یہ صورتحال تھی. پھر ایک تو یہ صورتحال بھی اس لیے وہاں پہ بنی کہ وہاں پہ جو سسٹم ہے نا وہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ پچھلے 30-35 سال سے ہائی جیک تھا, اور وہ ہائی جیک تھا جو 12 نشستیں مہاجرین مقیم پاکستان جو ہے وہ کہی جاتی. یہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی ویڈیو ہے, میں نے آپ کو بھیجی تھی, شاید پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے یا نہیں. اب میں بلکہ کہوں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ لگا دیں یہاں پہ تھوڑی سی اسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 10 سیٹیں ہیں پنجاب سے اور 2 ہے KPK سے اور سندھ سے, تو آلموسٹ جو فگر جو حکومت سازی میں ریلیونٹ ہوتا ہے تو وہ انہی سیٹوں سے آتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں پالیسی بنا کے دیں, آپ ہمیں جو ہے وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو فائنل کر کے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن میں 1 مہینہ یا 15 دن رہتے ہوں یا 1.5 مہینہ رہتا ہو تو اس وقت بیٹھ کے کہ جی یہاں پہ یہاں سے کون اور وہاں سے کون. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی محنت کریں, باقی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہوتی ہے نا تو وہ تو ان سیٹوں سے ہی مینج ہوتی ہے, جس میں سے 9 تو پنجاب کے اندر ہی ہیں, ایک KPK میں ہے اور ایک 2 کراچی میں ہے. تو ہم یہاں کے جو ہے نا یا ادھر سے کریں گے, انتظامیہ کو بٹھائیں گے اس کے اوپر, اور جو باقی مسلم لیگ کے یہاں پہ لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بٹھائیں گے. KPK والے امیر مقام صاحب مینج کر لیں گے, تو کراچی والی بھی جو ہے نا وہ ان سے بات ہم کرتے ہیں. تو پنجاب والی تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یا انتظامیہ کو بٹھائیں گے اور یہ سیٹیں تو آپ کی پکی ہو جائیں گی. تو باقی تھوڑا سا آپ وہاں پہ کر لیں تو معاملہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا, آپ اچھی اکثریت سے حکومت بنا سکیں گے. تو یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بات کی ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں, مطلب پچھلے 30-35 سال سے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر آزاد کشمیر کے اندر ہوا کیا کہ یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ PTI بنی تھی تو وہاں پہ ایک جو ہے نا ایک صورتحال یہ تھی کہ PTI کا اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا, اس سے پہلے نون لیگ کا بھی وجود نہیں تھا وہاں پہ. تو جب پاکستان میں کوئی حکومت بنتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہاں پہ اپنی ایک فرنچائز کھول دیتی ہے, لوگ کچھ اس کے اندر چلے جاتے ہیں, باقی یہ سیٹیں یہاں سے مینج کی جاتی ہیں, 1-2 جو آزاد ہوتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں سے کر کے تو ایک حکومت مینج ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے جب یہ تنویر الیاس صاحب بنے تو اس وقت ایک بڑا مشہور ہوا تھا کہ جی اتنے ارب روپیہ دے کے جو ہے نا یہ وزیر اعظم بنے, اور بتا دیں کس کو دے کے بنے, کیا ایک حساس ادارے کے ملازم تھے, ان کے وہ ان کا نام جو ہے نا وہ آ رہا تھا, اور بعد میں یہ بھی آئی خبر کہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا وہاں سے اسی پاداش میں, وہ ثابت ہوا, اور ٹرانسفر کر کے جس نے انہیں بھیجا ہوا تھا اس کے پاس پشاور بھیج دیا گیا. پتہ نہیں وہ خیر یہ تو ہمارے مرکزی الیکشن میں بھی ہوا نا ایک, کیونکہ ادھر بھی ایجنٹس کام کرتے ہیں, آپ کو ٹکٹ لے کے دیں گے, تو وہ مطلب ایک لڑائی ہوئی کہ تجھے پیسے دیے تو وہ لے کے بھاگ ٹکٹ نہیں, یہاں تو ٹکٹ کے پیسے ہوتے ہیں, وہاں پہ وزیر اعظم بنانے کے پیسے ہیں, حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے نا یار, وہ ٹھیکے پہ سمجھے, وہ اس کا وہ ہے رائٹ ہے, کس کا, اس کا
اس کا جو وہاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسی لیے حکومتیں جلدی جلدی بدلتی ہیں. یہی بات ہے کہ یہ جو ہے پچھلی جو 3 4 حکومتیں ایک ٹینیور میں ہوتی ہے, اسمبلی وہی ہوتی ہے, حکومت بدل جاتی ہے, افسر بدلتا ہے تو حکومت کو بھی بدلنا چاہیے. افسر بدلتا ہے یا دوسرا جو ہے نا زیادہ آفر کر دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ بھائی جی اس نے 1.5 ارب دیا تھا نا, تو کوئی بات نہیں, مجھ سے 2.25 ارب لے لو. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اس سے 1.5 ارب میں سودا ہی 1 سال کا ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ظاہر وہ چیزیں تو سامنے نہیں آتی کہ کیا سودے ہو. تو اس طریقے سے اس کی وجہ سے عوام جو ہے نا وہ غیر متعلق ہو گئے. کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے عوام کی کہ بھائی کیا ضرورت ہے ان سے پوچھنے کی. الیکشن کے جو بھی نتائج نکلیں کسی نہ کسی کو ووٹ دینے. اچھا پھر ہمارے یہاں سٹیک ہولڈرز تو ہوتے ہیں درمیان میں, جو کسی قبیلے کی بیس پہ, کسی اس کے گاؤں کی بیس پہ کسی نے کہا کہ جی سڑک بنا دیں 1 کلومیٹر تو 500 ووٹ مل جائیں گے. کچھ ووٹ ادھر سے مینج ہو گئے, کچھ لوگ ادھر سے جیت گئے. اس کو ملا جلا کے ایک حکومت وہاں بنتی ہے, ٹوٹتی ہے. جب عوام بالکل غیر متعلق ہوئے تو پھر وہ انہیں خیال آیا کہ یار ہمیں بھی تو کچھ چاہیے. وہ نکلے اور پھر دیکھیں کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور لوگوں نے اس چیز کو ترک کر دیا کہ ان کا نظریہ کیا تھا. وہ علاقے پاکستان کے حامی تھے یا خود مختاری کے حامی تھے, وہ پیپلز پارٹی کے جیالے تھے یا پی ٹی آئی کے یوتھیے تھے, جو بھی تھا وہ سارے مل کے نکلے. انہوں نے ایک جو ہے نا وہ کیا. ان کے جب مطلب بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا تو پھر ان سے مذاکرات بھی شروع ہوئے. تو مذاکرات کون کرے؟ تو اس مذاکرات کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو بنیادی طور پہ, جب یہ تحریک شروع ہوئی تو کوئی لیڈرشپ نہیں, کوئی بھی نہیں لیڈر. یہ آرگینک تحریک تھی کہ ہر جگہ پہ ایک جو ہے نا احتجاج کی کال آ گئی. اس کی ایک الگ وجوہات ہیں کہ 2020-21 کا ایرا جو ہے نا, جو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ آٹے کی بڑی قلت ہو گئی ادھر بھی زیادہ ہو گئی تھی. تو ادھر بھی زیادہ ہو گئی تھی. تو وہاں پہ جو آٹا جاتا تھا وہ بیسیکلی اسمیگل ہو کے واپس آ جاتا تھا. لوکل تو ہے نہیں وہاں پہ سستا تھا, وہاں سے سارا اسمیگل ہو جاتا تھا. تو یہ بیسک تحریک آٹے کے لیے شروع ہوئی تھی. پھر دوسرا یہ ہوا کہ ٹرک پکڑے تھے جو وہ کہتے تھے آٹا نہیں ہے, پھر وہ اس سے بنیادی طور پہ. پھر اسی دوران ایک اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تھے وہ آزاد کشمیر کے اوپر لاگو کر دیے تھے. تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جب لاگو ہوئے تو لوگوں نے اس کے اوپر بھی کیا کہ بھائی یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پیدا ہوتی ہے بجلی وہ کوئی 2000 میگا واٹ کے قریب ہے. 1300 میگا واٹ تو صرف بنتی ہے منگلا ڈیم سے. تو ٹوٹل آزاد کشمیر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 400 میگا واٹ نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے. 300 کچھ 60-65 میگا واٹ بنتی ہے. تو اتنی بجلی جو ہے نا ٹوٹل ضرورت ہے. تو ہم فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور وہ بھی 13-14 روپے پر یونٹ کے حساب سے جب وہ لگائے گئے تو اس کے اوپر بھی لوگ نکلے. وہ خیر ایک بڑا احتجاج ہوا, احتجاج کے مطالبات ہوئے, وہ ہوئے. تو پہلی دفعہ جو ہے نا 2 چیزوں پہ ریلیف وہاں پہ مل گیا. ایک تھا جو ہے نا آٹے کی سبسڈی پہ, اور دوسرا تھا کیا کہتے ہیں فیول چارجز کی جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ کاسٹ ریٹ پہ بجلی ملے گی. اچھا خالد صاحب, یہ بجائے اس کے کہ اس کو بنایا جاتا ہے, اس کو سبسڈی قرار دیا گیا, اور یہ وفاق کی طرف سے. اور اس کے اوپر پتہ ہے آپ کو کتنے پیسے لگے ان دونوں چیزوں پہ, سستے آٹے اور سستی بجلی کے اوپر 23 ارب روپے. پورے آزاد کشمیر کے 1 سال کا سستے آٹے اور سستی بجلی کے اوپر جو کل خرچہ تھا وہ 23 ارب روپے. نہیں 23 ارب روپے اس کو سبسڈائز کیا جائے. جی جو سبسڈائز کرنے کے اوپر جو پیسے لگے ہیں وہ 23 ارب روپے تھے. لیکن آبادی بھی تو کم ہے نا. آبادی کم ہے, لیکن آپ اس آبادی کو پاکستان کے اوپر لے آئیں تو پورے پاکستان کو بھی اگر دیں تو وہ 200-250 ارب روپے ہی بنیں گے نا. تو یہ آپ ذرا حساب لگائیں کہ یہ جو ٹریلینز والی جو فگر ہے, 1000 ارب کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. نہیں وہ 2700 ارب آپ کس کو دے رہے ہیں؟ 2700 ارب کس کو دے؟ آئی پی پی کو دے رہے ہیں نا. وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ صرف ادھر آپ نے 23 ارب ہی دیے نا, تو 2700 ارب قوم کو دے دیں تو سب کو 3 روپے یونٹ بجلی. 838 بلین روپیز جو ہے بینزین انکم سپورٹ ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یہی چیز اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز پاکستان میں بھی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خیر جو تحریک تھی وہ یہاں پہ شروع ہوئی, اس سے آٹے کی جب ہوئی باقی معاملات پھر انہوں نے پینڈنگ کر دیے. انہوں نے کہا کہ جی باقی تو ہونے ہیں, وہ جب نہیں ہوئے تو اس کے خلاف ایک دوبارہ جو ہے نا دوبارہ ہوئی تو بڑی مزاحمت ہوئی. 13 لوگ اس میں شہید ہوئے. اس کے بعد پھر جب حالات کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہوئے تو پھر پچھلے اکتوبر میں ایک اور معاہدہ ہوا, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جی یہ تو دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کا یہ موقف تھا کہ یہ دیکھیں یہ وفاق نے کرنی تھی, جو وفاق پاکستان نے, تو ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے, وفاق نہیں کر رہا تھا. پھر پچھلا جو معاہدہ ہوا اس میں وفاق بھی شامل تھا. 3 وزراء جو ہے نا وفاق کے, رانا ثناء اللہ تھے, طارق فضل چودھری یہ ہیں, یہ جو ہے نا وہ تیسرے میرا نام یاد نہیں آ رہا,
یہ بہرحال 3 وزراء بھی تھے اس میں، اور جو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں فیصل ممتاز راٹھور، یہ بھی شامل تھے. تو پھر ایک معاہدہ ہوا جس میں طے پایا کہ 90 دن کے اندر یہ تمام جو معاملات ہیں ان پہ عمل درآمد ہو جائے گا. مطلب جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کے نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے، جو قانون سازی ہونی ہے اس کے اوپر قانون سازی کر لی جائے گی، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد 8 مہینے گزرنے کے بعد اب جب حکومت کے ختم ہونے کا ٹائم آیا تو لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ بھائی یہ حکومت چلی گئی تو اگلی حکومت تو آگے کہے گی کہ بھائی ہم سے تو معاہدہ ہی نہیں ہوا جن سے ہوا تھا، اور وہ 90 دن کا معاہدہ تھا وہ تو ختم ہو گئی بات، وہ آپ نے کروانا تھا، آپ نے تو کروایا ہی نہیں ہے، آپ بھول گئے گھر بیٹھ کے تو ختم. پھر دوبارہ شروع ہوا. پھر اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب تو نہیں ہو سکتا، اب مہاجرین والی نشستیں نہیں جانے دینی ہم نے، اس لیے کہ ظاہر انڈے دینے والی مرغی ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے، اور یہ تو اربوں روپے اسی سے آتے ہیں، اگر یہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی مینج کرنا. تو اس کے اوپر جو ہے نا بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ طلعت حسین کے ایک پروگرام، طلعت حسین صاحب کا پروگرام تھا، اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ مذاکرات سے ہم حل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں نہ نون لیگ کو کوئی اعتراض ہے ان نشستوں کے حوالے سے، نہ پیپلز پارٹی کی تو ہارڈ پوزیشن کوئی ہے ہی نہیں سارا، تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو اس میں بیٹھے اینکر پرسن جو طلعت حسین صاحب تھے انہوں نے کہا ایک منٹ رکیے گا، میرے پاس آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے کہ مقتدرہ قوتیں جو ہیں ان کا ایک میسج آیا ہے ہمیں کہ نہ تو یہ نشستیں ختم ہوں گی اور نہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بتایا جا رہا ہے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں میں بھی یہی کہہ رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے مذاکرات ہوں گے، میں کہہ رہا تھا کہ ان میں دیکھیں اور سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی تو شامل ہیں نا، تو ہم کسی پیپلز پارٹی والے سے مذاکرات کر لیں گے، کسی نون لیگ والے سے مذاکرات کر لیں گے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کی وجہ سے ہے. اور اب کی صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ جب یہ شروع ہوا تو اس سے پہلے ہی 9 تاریخ کی کال تھی، 5 تاریخ کو وہاں کے ایک لیڈر ہیں عمر نذیر کشمیری، ان کے اوپر حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ، اس میں ایک بندے کی جان چلے گئی. اس بندے کی جو شاہ زیب حبیب نام تھا ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ رکھ کے جو سرکاری ہسپتال ہے راولا کوٹ کا اس کے گیٹ کے اوپر رکھ کے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور اس کے تحت ان کی FIR درج ہو. تو وہاں پہ جو دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوا، اس میں مزید لوگ مارے گئے، جس میں 8-9 لوگوں کی جان چلی گئی. بہت سارے فگرز ہیں لیکن کوئی کنفرم جو ہے نا وہ نہیں ہے. کچھ جو چیزیں آئی ہیں کہ 8 سے 9 لوگ جو ہے نا اس کے اندر ہوئے ہیں. یہ بھی پولیس والے بھی شامل ہیں؟ ہاں 3 پولیس والے بھی شامل ہیں، لیکن تینوں آزاد کشمیر پولیس کے لوگ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور زخمی بھی ہیں، زخمی بھی جو آئی جی نے بتایا تھا وہ 42 کے قریب. آئی جی صاحب کی تو خیر سرکاری پریس ریلیز جو ہے نا وہ دیکھیں جب ڈیٹیلز میں جب آپ جائیں گے نا تو دونوں طرف کے اس میں تضاد ہوگا. وہ کہیں گے جی پہلا حملہ انہوں نے کیا تھا، ریٹیلیشن میں جو ہے نا وہ مظاہرین مارے گئے، یہ کہیں گے جی پہلے پولیس نے حملہ کیا تھا. تو یہ تو دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد میں خالص صرف اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ پھر 9 تاریخ کو جب ہوا تو کوٹلی میں فائرنگ ہوئی جس میں مزید جو ہے نا 7-8 لوگوں کی جان چلی گئی. اس کے بعد یہ کوئی 17 کے قریب لوگ اب تک بیان کیے جاتے ہیں کہ جو اب تک شہید ہو چکے ہیں. لیکن راولا کوٹ شہر کے اندر کرفیو لگا دیا گیا، وہاں پہ فورسز ہیں اور راولا کوٹ کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں باہر سے جتنے قافلے آئے ہیں وہ ان انٹری پوائنٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو وہاں سے اطلاعات ہیں تقریباً 30 سے 40 ہزار کے قریب لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے جو ہے نا وہ پڑاؤ ایک عوامی اجتماع گاہ ہے جہاں پہ چونکہ بازار سارے بند ہیں. کشمیر میں 9 تاریخ سے مکمل لاک ڈاؤن ہے، یعنی کہ آپ اگر اس کو کریں تو تاؤ بٹ سے لے کر بھمبر تک کوئی دکان آپ کو کھلی ہوئی نہیں ملے گی. میں آج خود میں نے انتظامیہ نے بند کیا یا نہیں لوگوں نے والنٹیئرلی مکمل جو ہے نا پیا جب کوئی دکان کوئی چیز کھلی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہاں پھنس جائیں گے، واپس جانے کا کوئی نہیں ہے.